نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے محبوب، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں، رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بخود توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اے ایمان والو، شہر مدینۃ المنورہ کی حاضری خوش نصیب مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہی خوش نصیب مسلمان شہر مدینہ میں جاتا ہے جس کو میرے رسول بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب ہم سب کے سب تمام ناظرین و ناظرات مدینہ شریف حاضر ہو تو ہم پر لازم ہے کہ شہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اس کا احترام ہر قدم پر ملحوظ رکھیں، اور ہم سانس بھی لیں تو ادب کے ساتھ لیں، آواز پست ہو، نگاہیں نیچی ہو، سر جھکا ہو، اور دست بدست ادب و احترام کا مجسمہ بن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو۔ ناظرین و ناظرات، حرم کی جب زمیں آئے تو قدم کو بڑے ادب کے ساتھ رکھنا۔ شاعر کہتا ہے، حرم کی زمیں ہے قدم رکھ کے چلنا، کہ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ناظرین و ناظرات، مدینہ شریف کا ادب و احترام ہم پہ لازم ہے۔ ناظرین و ناظرات، بڑا ہی جو مدینے میں حاضر ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب مسلمان کو مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ ہم سب کے سب مدینہ شریف میں حاضر ہوں گے، اور ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ناظرین و ناظرات، مدینہ شریف کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ساری دنیا کو گشت کر رہے تھے، ساری دنیا کا آپ سیر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس زمانے کے انبیاء کرام، علماء تھے، اور تخت کے کنارے پر جنات کھڑے تھے۔ تخت برابر اڑتا رہا، ایک ایسا مقام آیا جہاں پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، اور تمام حاضرین کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ یہ زمین فرمایا کہ ہم پیدل چل کر طے کریں گے۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور پیدل چلنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس میدان، اس جنگل میں آپ نے پیدل سفر کیا۔ جب اس زمین کا سفر پورا ہو گیا، اس میدان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکل گئے تو تخت پر آپ پھر سوار ہو گئے، اور تخت پر پھر پرواز کرنے لگے، پھر پورے دنیا کا دور و دورہ کرنے لگے۔ اسی میری پیاری عزیزات حاضرین میں سے ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اسی زمین اور میدان کا اس قدر ادب و احترام کیا ہے، آپ نے اس جنگل کا اتنا ادب و احترام کیا ہے، آپ پوری دنیا
اپنے پوری دنیا میں آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ اس جنگل میں، اس میدان کا آپ نے تختے اس سے اتر کر اور پیدل چل کر اس زمین اور میدان کو آپ نے کیوں طے کیا ہے؟ آخر اس زمین کے ادب و احترام کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس زمین، اس میدان کا آپ نے ادب کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو یہ جنگل ہے ناظرین، جو تم سوال کر رہے ہو کہ میں نے اس جنگل کا ادب کیوں کیا، تو ابھی یہ ابھی زمین جنگل ہے، ایک زمانہ آئے گا اس جگہ پہ ایک شہر آباد ہوگا، اس شہر کا نام مدینۃ المنورہ ہوگا، اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے اور آخری نبی تمام نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری زمانے گزاریں گے۔ اسی زمین پر آپ کا وصال ہوگا، اسی زمین پہ آپ مدفن ہوں گے، جہاں آپ کی تربت بھی بنائی جائے گی جو کعبہ معظمہ سے اور عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس زمین کا میں نے، اس میدان کا، اس جنگل کا میں نے ادب اسی لیے بجا لایا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے زمانے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے اس چٹیل میدان کو، اس جنگل کا ادب و احترام کیے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ تشریف لائے بھی نہ تھے، وہاں شہر آباد بھی نہ تھا، وہ میدان تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام شہر محبوب مدینۃ المنورہ کے اس قدر عزت و احترام کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل چل کر سفر کر رہے ہیں، باادب چل رہے ہیں۔ تو اگر آج حضرت سلیمان علیہ السلام آج شہر آباد ہوا، اس کا نام مدینۃ المنورہ ہے، سرکار اس ایک زمین میں مدفن ہوئے، سرکار کا آخری آرام گاہ ہے۔ یعنی ناظرین و ناظرات، ویسے تو میرے سرکار ہر مومنوں کے سینوں میں ہیں، آج اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طریقے سے کرتے۔ جب میری پیاری عزیزات سرکار کے مدینے کو، ابھی میرے سرکار کی میری پیاری عزیزات میرے سرکار کے آنے سے 1000 سال پہلے آپ نے اس زمین کا ادب و احترام کیا۔ جب میری پیاری عزیزہ آقا دو جہاں صلی اللہ، آج اگر وہ مدینہ منورہ میں آ جائے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اس کی ادب و احترام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آج ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، اللہ اکبر، اپنے قدم یہ خاک پاک حسرت ملائکوں کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ناظرین و ناظرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت دیکھیے کہ میری پیاری عزیزات ایمان والے تڑپتے رہے، مچلتے رہے اور اپنے پیارے رب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور جب ایک عاشق رسول شہر محبوب پاک میں جاتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک عاشق کو حاضری کا شرف حاصل کر لیتا ہے، تو وہاں کے دن رات انوار و برکات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنی پیشانی کی آنکھوں سے وہاں کی سرزمین کو دیکھتا ہے، شہر محبوب کی گلی کوچوں کا نظارہ کرتا ہے اور شہر محبوب میں جینے مرنے کی آرزو کرتا ہے۔ ویسے تو جب لوگ مدینے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شریف گئے تھے تو مدینے سے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ وقت بڑا سہانا وقت تھا، وہ موسم بڑا خوبصورت موسم تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہیں پہ بس جائیں، ہم یہیں پہ رہ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، انسان پوری دنیا گھوم لے، پوری دنیا چلے جائے، لیکن کبھی نہیں کہتا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس جگہ پہ بس جاتا۔ لیکن جب لوگ مدینہ جاتے ہیں نا، وہاں کی آب و ہوا، وہاں پہ جو سکون ملتا ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ میری پیاری عزیزات، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائے، تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر محبوب مدینہ منورہ عظمت و بزرگی اور رحمت کی جگہ ہے، جہاں جنت بھی ہے،
اور مالک جنت بھی ہیں جہاں رحمت ہی رحمت ہے اور وہاں رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے تو یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی، اور مکے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ کرام مکے کی زندگی کے سارے اسباب و سامان چھوڑ کر مکے شریف سے ہجرت کر کر سب نے مکے کو الوداع کہہ کر سب مدینے شریف میں آ کر بسے، اور میرے سرکار کے قدموں میں آج بھی میری پیاری عزیزات میرے سرکار کے قدموں میں سکون پذید ہو گئے۔ اتی جانی ملت اسلامیہ پتہ چلا مکہ مکرمہ مدینے سے افضل ہے، تبھی تو تمام صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ظاہری زندگی میں جس طرح قربان ہوتے تھے، میری پیاری عزیزات پردہ فرمانے کے بعد بھی تمام صحابہ کرام آپ پر قربان ہو گئے، اور سب نے اپنے مال و سامان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، کیونکہ رسول مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو مدینہ واقعی تمام شہروں میں افضل ہے۔ میرے محبوب تشریف لائے ہیں مدینے میں تو تمام صحابہ نے اپنے اہل خاندان کو چھوڑ کر مکان و سامان کو چھوڑ کر سب کے سب مدینے میں پذید ہو گئے۔ میری پیاری عزیزات پتہ چلا کہ مدینے میں آرام ہے، مدینے میں سکون ہے، مدینے میں بہاریں ہیں، تبھی تو تمام صحابہ کرام اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر مدینہ آئے۔ ناظرین و ناظرات، جب ہم سب مدینہ جائیں گے، اور جو ناظرین جاتے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو چلا جائے اس کو آنے کا دل نہیں کرتا، اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے تو میری پیاری عزیزات ہم بھی یہ کہیں گے کہ مدینے سے آنے کا دل نہیں کرتا۔ محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبا پہلو میں جلوہ گاہیں عتیق و عمر کی ہے۔ میری پیاری عزیزات اتنا خوبصورت وہاں منظر ہوگا، کس کو آنے کا دل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، جس کا بیان فضائل شہر مکہ میں گزر چکا، جس کی وجہ سے آج بھی قرآن کریم واضح طور سے بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز اس شہر میں پڑ گیا تو شہر مکہ اس قدر فضیلت و بزرگی والا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی تو مجھے عرض یہ کرنا ہے، محبوب کا قدم مبارک شہر مکہ میں پڑا تو محبوب کا قدم زمین مکہ سے لگا، مگر ہمیشہ کے لیے محبوب کا قدم مبارک مکے میں نہیں رہا۔ میری پیاری عزیزات، سرکار سب سے پہلے مکہ میں تشریف لائے اور آپ کے قدم کو آپ نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا، لیکن مدینہ منورہ کو یہ شرف اور برتری حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے، یہ بلندی حاصل ہے، یہ عروج حاصل ہے کہ قدم محبوب اس زمین میں صرف پڑا ہی نہیں اور تھوڑے دن کے لیے نہیں رہا، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نور و رحمت مدینہ منورہ کی پاک زمین میں موجود ہے۔ محبوب خدا بنفس نفیس 1500 برس سے آج تک اس زمین میں میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کی فضیلت اور بزرگی کا عالم کیا ہوگا جب سرکار میرے پیارے عزیزات، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں تھے نہیں۔ میری پیاری عزیزات، جنگل تھی، میدان تھا، چٹیل میدان تھا، پہاڑ تھے، جھاڑے تھی، تو اس وقت مدینے کی عزت و احترام جب کیا جا رہا تھا، جب میرے سرکار میری پیاری عزیزات جلوہ فرما ہے، بنفیس 14 برس سے آج تک اس پاک سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، اب مدینے کی فضیلت اور بزرگی کا عالم کیا ہوگا میری پیاری عزیزات۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عشق رسول کی محبت میں کیا کہتے ہیں، پیش نظر بنو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر بنو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے دل کو روکیے سر کو روکیے۔ ہاں، یہی تو امتحان ہے ناظرین و ناظرات۔ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز کا ثواب حج کامل کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز کا ثواب حج کامل کا ثواب ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب مہربان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو وہ شخص حج کامل کا ثواب پاتا ہے، اور جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اس شخص کو عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کس قدر رحمت و برکت رکھی ہے۔
ہے اس میں مومن سنی مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرے گا حج کامل کا ثواب تو پائے گا۔ جو شخص جتنی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اتنی مرتبہ حج کامل کا ثواب پائے گا۔ ناظرین و ناظرات، سال میں حج 1 مرتبہ فرض ہے اور 1 مرتبہ حج کامل کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا مشفق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ ہر دن کے لیے میری پیاری عزیزات ہر دن زیارت کیجیے اور ہر دن حج کامل کا ثواب لیتے جائیے۔ میری پیاری عزیزات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پاک مدینہ طیبہ جو بزرگی برتری حاصل ہے وہ دنیا کے کسی شہر کو حاصل نہیں ہے۔ جو مدینہ شریف کو مقام مرتبہ حاصل ہے وہ کسی شہر کو حاصل نہیں ہے۔ میری پیاری عزیزات، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو محبوب شہر مکہ مکرمہ میں نہیں مدینہ المنورہ میں رکھا۔ پتہ چلا مدینہ کا مقام، مدینہ کی بزرگی، مدینہ کا اعلیٰ مقام مکے سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں میں فرشتے مقرر ہیں اور اس میں طاعون اور دجال کبھی داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ وہ پیارا اور عظمت و برکت والا شہر ہے جس کی ہر گلی ہر کوچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو مدینہ طیبہ کی پاسمانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا بادشاہ کی شہروں کی حفاظت کے لیے چوکی دار رکھتا ہے، کوئی چوکی دار رکھتا ہے، نوکروں کو رکھتا ہے تاکہ پورے شہر کی حفاظت کرے، مگر محبوب خدا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے لیے کوئی چوکی دار نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ شہر مدینہ کی پاسبانی اور چوکداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا کیا مدینے کا مقام بنایا ہے، مرتبہ بنایا ہے۔ مدینہ بہت عالی شان جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی تکلیف شدہ پر میری امت میں جو کوئی صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے کہ مدینہ جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ مدینے کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کو شفیع یا شہید ہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے اور مدینے ہی میں مرے، اور جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جسے ہو سکے مدینے میں مرے اور جو مدینے میں مرے اس کی شفاعت کروں گا۔ اے ایمان والو، ہمارے سرکار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار اپنی ساری امتوں کو تو میرے سرکار شفاعت کریں گے ہی، گنہگاروں کو شفاعت کریں گے ہی، مومنوں کی شفاعت کریں گے، مگر مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کی میرے سرکار خاص شفاعت کریں گے۔ مدینہ طیبہ میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا، اچھے رضا، پیاری رضا، ہماری رضا، سب کے رضا فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈی چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفا نگر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اسلام کے فتوحات کے زمانے میں جتنے شہروں پر اسلام غلبہ اور قبضہ ہوا وہ سب تلواروں کی طاقت سے حاصل کی، حتیٰ کہ مکہ مشرفہ کی فتح بھی تلوار سے ہوئی، مگر مدینہ المنورہ بغیر جنگ و جدال، بغیر قتل و قتال کی فتح ہوئی۔ میری پیاری عزیزات، بغیر تلوار کے اسلام کے دامن میں مدینہ آیا۔ ہر شہر میری پیاری عزیزات فتح سے آیا، لیکن مدینہ المنورہ بغیر تلوار سے مدینہ اسلام کے دامن میں آیا۔ مدینے کے لوگ اسلام کے ماننے والے، اسلام پہ نثار ہونے والے، بغیر قتل کے، بغیر جنگ کے، بغیر تلوار کے مدینہ اسلام میں آ گیا، اسلام کے دامن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جو شہر میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور آخری آرام گاہ بنے، وہاں لڑائی اور جھگڑے اور تلوار چڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مولا تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھے شہر میں، سب سے اعلیٰ جگہ میں، سب سے افضل جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اس لیے ہم شہر مدینہ سے محبت کرتے ہیں اور تمام ناظرین سے کہتے ہیں آپ شہر مدینہ سے محبت کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے مدینہ بلائے گا اور ہم سب کو اپنے محبوب کا انشاءاللہ روضہ دکھائے گا۔